الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالسرور۔ قابل احترام معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا احسان ہے، اللہ جل شانہ نے یہاں آپ کے درمیان حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کریم ہم سب کا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ قرآن کریم سے ایک مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس تم مجھ کو یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ معزز سامعین کرام، اس رکوع کی یہ اختتامی آیہ کریمہ ہے، اور اس سے متصل جو پہلی آیہ کریمہ ہے اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جیسا کہ ہم نے تم میں سے تمہارے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے، جو ہماری آیات تم کو پڑھ کر سناتے ہیں اور تم کو پاک کرتے ہیں اور تمہیں کتاب اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں اور تم کو وہ علوم سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ کریم نے اس افضل الخلق یعنی اس حضرت انسان کو جو پیدا فرمایا، قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ تمام مخلوقات میں ایک نمونہ پیدا فرمایا اللہ جل شانہ۔ قرآن کریم کے آیات اس کی تخلیق کے حصے بھی بیان فرماتی ہے کہ جہاں یہ تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ کوئی اگر تکبر کر رہا ہے، تجاوز کر رہا ہے، تو اللہ کریم وہ حصے بھی بیان فرماتے ہیں کہ کیسے تیری تخلیق ہوئی اور کیسے مراحل تھے تیرے وجود کی تکمیل کی، اور آج تو ایک مضبوط اور توانا وجود جسے حاصل کیے بیٹھا ہے، اس کے پیچھے ایک پورا نظم ہے۔ جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے، تیرے لیے حکم بھی وہی ارشاد فرما رہا ہے، کوئی الہ ہے نہیں سوائے اس کے کہ جس کی عبادت کی جائے، تو تجھے جو تعلیم دین حق کی دی جا رہی ہے اس کے سامنے تو بجائے آمین کہنے کے تکبر اور انکار کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں قرآن کریم میں وہ مراحل بھی بیان فرمائے گئے ہیں جو اس حضرت انسان کی تخلیق کی۔ ایسا اللہ جل شانہ کریم ہے کہ کیسے مٹی کے ذرات سے وجود تک اور ایک انسان کی ایگزسٹنس تک اس نے کیسے مراحل عطا فرمائے اور کیا خوبصورت زندگی عطا فرمائے، اور اسے پھر قرآن کریم احسن تقویم ایک تخلیقی نمونہ بیان فرماتا ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ ابتداً میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے یاد کا فرمایا ہے، فرمایا پس تم مجھ کو یاد کرو، فاذکرونی، پس تم مجھ کو یاد کرو، اذکرکم، فرمایا میں تمہیں یاد کروں۔ اب مخلوق کی نسبت جب بات یاد کی آئے گی تو درخواست کے معنوں میں آئے گی، استدعاء کے معنوں میں آئے گی، دعا کے معنوں میں آئے گی، ایک محتاج بے نیاز کی طرف نسبت کر کے اپنی ضروریات مانگ رہا ہوگا، اس نسبت میں آئے گی۔ اسی پہلو اور یاد کو جب آپ اللہ جل شانہ کی طرف دیکھیں گے تو پھر معنی بعید ہوگا۔ جیسے قرآن کریم میں فرمایا گیا نا، ید اللہ ایدی، کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، اس سے مراد وہ قوت ہے جو دست و بازو سے نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح جب مخلوق یاد کرتی ہے تو مخلوق محتاج ہے، اس کی احتیاج پوری ہوتی ہے۔ جسے یاد کر رہی ہے مخلوق وہ بے نیاز ہے، مالک کل کائنات ہے، رب العالمین ہے، ایک میرا اور آپ کا پالن ہار نہیں ہے۔
تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، تمام جہانوں کی ہر ضرورت پوری فرمانے والا ہے، ہر لحظے ہر کوئی اس کا محتاج ہے۔ تو جب اس کی نسبت یاد کی بات جائے گی تو معنی بعید ہوگا کہ جب جب تم یاد کر رہے ہو اللہ جل شانہ کی نسبت، یاد کی نسبت بات کرو گے تو عطا کے معنوں میں آئے گی کہ تو مانگ رہا ہے وہ تجھے عطا فرما رہا ہے، تو محتاج ہے وہ قادر مطلق ہے، تیری ضروریات ہیں اور ان کی تکمیل اللہ جل شانہ تمہیں عطا فرما رہا ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ کی یاد کی نسبت یہ فرمایا ہے کہ اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو فرمایا خیال رکھنا تم غافل نہ ہو جاؤ۔ اسی طرح قرآن کریم میں ابتدائی حصے جو قرآن کریم میں ہیں اس میں اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی یاد کا ارشاد فرمایا، اور اس وقت ارشاد فرمایا جب ہر طرف سے مخلوق پوری کوشش میں تھی اس حق کو مٹایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے وہ نقصان پہنچایا جائے، پوری کوشش۔ مشرکین مکہ نے پوری کوشش کی کہ اس حق کو مٹا دیا جائے، آپ کے مبارک وجود کو جو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، ظاہری اور باطنی ہر پہلو سے کوشش کی گئی کہ آپ کو تکلیف پہنچے۔ اس لمحے اس موقع پر وَتَپَتَّلَ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کریم نے اپنی یاد کو ایسے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب ایسا اللہ کی یاد اختیار فرمائیں کہ ہر شے بعید ہو جائے، اولیت اللہ کی یاد کو حاصل ہو۔ اور یہاں اس سے پیشتر جو میں نے معزز سامعین کرام آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ابتدائیہ کے بعد، جو پیشتر آیت ہے اس میں اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے متعلق ارشاد فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اللہ جل شانہ نے احسان فرمایا، اللہ پاک نے تم میں اپنا حبیب مبعوث فرمایا۔ اب یہ جو آسن و تقویم ہے، آج اپنی جدید ٹیکنالوجی کا آپ دیکھیں، جتنی سائنٹیفک ترقی ہے، اس سارے کو دیکھ لیں، اس سارے میں ہماری ضرورت سے متعلق تو چیزیں ہیں، اس زندگی کے متعلقہ چیزیں جو سبب سے ہیں وہ ساری داخل ہیں، لیکن جہاں بات آتی ہے اس خلق کی وسعتوں سے نکلنے کی، وہاں تک کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک لفظ انفینٹی ہمیں بول دیا جاتا ہے کہ کوئی سمجھ نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے کہ ہم کو بتا سکیں کہ آگے کیا ہے۔ جہاں ہم رہتے ہیں کلی طور پر ساری جدت، ساری سائنس اس قابل نہیں ہو سکی کہ وہ یہ کہے کہ ہم اس دنیا کی ساری معلومات رکھتے ہیں، اس کرۂ ارض کی ساری معلومات رکھتے ہیں، اس پر جتنی مخلوق بستی ہے ہم اسے جانتے ہیں، جتنی اقسام ہیں ہم اسے جانتے ہیں، جتنی تعداد ہے ہم اسے جانتے ہیں، اس زمین کے اندر اس کے سینے میں جو مخلوق بستی ہے کتنی ہے، قسمیں کتنی ہیں ہم اسے جانتے ہیں، یہی جو ہمارے سامنے سمندر اور پانی ہیں ان میں کتنی مخلوق ہے، اس کی قسم کتنی ہے کہ ہم جانتے ہیں۔ آج ساری جدت کے باوجود یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں رہتے ہیں، جس دائرے میں رہتے ہیں، جب اسے کلی طور پر سارے اسباب سے نہیں جان پائے، وہ حصے جو ہماری بساط سے ہی باہر ہیں وہاں تک کی ہم شناسائی کیسے حاصل کر پائے؟ ہاں، لیکن اللہ نے مخلوق کو جسے عبادت کے لیے پیدا فرمایا اس کے اندر سمجھنے کی استعداد رکھی ہے۔ وہ کلی احاطہ تو نہیں کر سکتا لیکن سمجھ سکتا ہے، اسی لیے حدیث شریف میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ لو، یعنی اسے وہ متلاشی کی کیفیت دی ہے، سمجھنے کی استعداد دی ہے، اس کی ذات لا محدود ہے، اس محدود کی سمجھ میں آ نہیں سکتی، تو اسے اس نے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی۔ کل انسانیت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک اپنے حبیب مبعوث فرمائے، جو مخلوق کی یہ ضرورت پوری فرماتے ہیں کہ جہاں تڑپ ہے شناسائی کو پہنچ نہیں سکتے، وہ خبر جو اس کی استعداد سے باہر ہے وہ اسے نصیب ہوئی۔
جو میں نے کہا اللہ نے اسے ایک کیفیت اور حال دیا ہے کہ یہ جاننے کی خواہش رکھتا ہے، استعداد رکھتا ہے، اسی لیے قرآن کریم زمین و آسمان کی مثال دیتا ہے۔ ان وسعتوں کو دیکھو، اس مخلوق کو دیکھو، بارش کے برسنے کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اس میں رویدگی کو دیکھو، اس میں سبزے کے پھوٹنے کو دیکھو، اس سبزے کے خشک ہو کر واپس خاک ہونے کو دیکھو، تمہیں سمجھ آئے گی کہ کوئی طاقت ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہی۔ یہ استعداد پیدائشی اور تخلیقی طور پر، لیکن اس استعداد کی تکمیل کے لیے اللہ کریم نے اپنا کلام عطا فرمایا، انبیاء اور رسول مبعوث فرمایا۔ اب جب اس ساری کیفیت اور حال پر آپ پہنچیں گے تو سمجھ آئے گی کہ اللہ کریم کی جو یاد ہے وہ حصے جو میری محتاجی کی ہیں اس کی تکمیل جو ہے وہ اس کی یاد سے وابستہ ہے۔ جہاں میری ضروریات ہیں، جہاں میری خواہشات کی تکمیل ہے، جائز حصے جتنے ہیں ان کی تکمیل کی بات آئے گی تو یہ ساری کی ساری محتاج ہے اس کے عطا کی۔ فرمایا وشکرولی، اور میرا شکر ادا کرو۔ شکر کیا ہے؟ ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو۔ ناشکری کیا؟ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں ایک زندگی جہد مسلسل ہے، ایسا نہیں ہے کہ اعلی مختصر ہے، بڑی مختصر زندگی ہے۔ اتنی مختصر زندگی ہے کہ آپ کہنے سننے کو چھوڑیں، اپنے کل کو غور فرمائیں ابھی اسی لمحے۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے اب اس وقت تک جب ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک لحظے کو سوچو تو صحیح، یہ وقت کیسے گزرا۔ اب ہم میں مختلف عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، پختہ عمر کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، اور بچپنے سے نکلتا ایک لڑکپن کی کیفیت اور حال کے جو ہمارے ینگسٹر ہیں وہ بھی بیٹھے۔ جہاں سے یاد ہے وہاں سے آج تک اس تک دیکھو ایک لمحہ لگے گا اور آپ کہو گے کیسے گزر گئی، کہاں گزر گئی یہ زندگی، کو پتہ نہیں۔ آگے دیکھو گے لگے گا پتہ نہیں، او اتنی دور زندگی ہے، جب وہاں پہنچو گے پھر یہ بھی ایسے ہی لگے گی۔ اتنی زندگی ہو کہ بندہ اس عمر کو پہنچے کہ جہاں بزرگی اور ضعیفی نظر آتی ہے، وہاں پہنچ کر پلٹ کر دیکھو تو آج ان سے پوچھو آپ کو یہی بتائیں گے کہ بیٹا یہ تو کل کی بات ہے، جانے کہاں زندگی گزر گئی۔ تو یہ زندگی جو ہے جہد مسلسل ہے، گزر رہی ہے، اس میں یہ جو مزاج انسانی ہے اس میں تغیر آتا ہے، حوادث سبب بنتے ہیں، خواہشات سبب بنتی ہیں، گرد و پیش اور معاشرے کے اثرات جو ہیں وہ سبب بنتے ہیں۔ تو اس کی اس بدلتی حالت کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایک نظم کے تحت رہے، ایک نظریے کو مانے، اس نظریے پر پابند رہے، اور اس پابندی کے لیے اسے ایک قوت ایسی چاہیے کہ وہ فیصلہ مضبوط رہے، جسے آپ جنرلی کہہ دیتے ہیں کہ ایک موٹیویشن۔ وہ موٹیویشن اسے ایک بات پر قائم رکھے، لیکن اس موٹیویشن سے پہلے وہ نظریہ، وہ بات، وہ کیا ہے وہ بھی تو لازم ہے۔ تو جب آپ اس کیفیت کو دیکھتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ دا ڈے آف ججمنٹ کی جو بات آتی ہے کہ میں جو کچھ کروں گا، جو نظریہ مجھے دیا گیا ہے، جو نظام حیات مجھے دیا گیا ہے، اور جو حق مجھے دیا گیا ہے، جو میری ضرورت پوری فرماتا ہے، مجھ سے پہلے کیا ہے وہ مجھے بتاتا ہے، یہاں جہاں میں ہوں کیسے رہوں، گرد و پیش کے حقوق و فرائض کیا ہیں، وہ ذات کون ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا، اس ذات کی خوشنودی کن اعمال میں ہے، جو باقی میرے ساتھ مخلوق ہے اس کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہو، اور یہ زندگی تمام ہوگی تو پھر کیا ہے، ساری آشنائی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن جب بات یاد کی اور اس کی یاد کی آتی ہے اور اس کی طرف سے یاد کی آتی ہے تو پھر اس یاد میں سارے دینی احکامات داخل ہوں گے۔ صرف اگر کوئی یہ کہے اس یاد میں بیٹھ کر صرف میں ایک ذکر کی تکرار کر لوں اور باقی جتنے معاملات ہیں انہیں چھوڑ دوں، نہیں درست۔ کوئی کہے کہ میں تسبیح پڑھ لوں اور پڑھتا رہوں اور باقی سارے حصے چھوڑ دوں تو نہیں درست۔ اس یاد کے ایک ایک پہلو کو جہاں اس نے فرض کا درجہ دیا اسے فرض کی حیثیت سے ادا کرنا ضروری ہے، جہاں سنت ہے، جہاں نفل ہے، ہر حکم ہے اور ہر حکم کی مطابقت جو دی گئی اس کے مطابق اختیار کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر اسے آپ
یاد پر لے آئیں گے، جیسے پہلا حصہ فرمایا گیا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، یہ بنیادی شناسائی ہے ایمانیات کی۔ جاننا چاہو گے، کوشش کرو گے، جان نہیں پاؤ گے، ہاں مان پاؤ گے کہ کوئی ذات ہے۔ وہ کیسی ہے؟ جو اس نے پیدا فرمایا، تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ میں نے زندگی جو بسر کرنی ہے صرف اپنی خواہشات کی تکمیل پر بسر کرنی ہے، جب جو گرد و پیش ہیں ان کے بھی کوئی حقوق و فرائض کی تقسیم ہے۔ یہ سارے حصے جب بنیاد ایمان نصیب ہوتا ہے، اور یاد رکھیے گا ایمان بالغیب میں سب سے بڑا غیب ذات باری تعالیٰ خود ہے، اللہ کی ذات ہے۔ جب آپ اللہ کی یاد سے وابستگی کرتے ہو تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو پنجابی سمجھ سکیں، نہ بھی سمجھ سکیں تو جو سمجھتا اس سے پوچھیے گا۔ میں آپ کو ایک محاورہ یا کہاوت پنجابی کی بتاتا ہوں، اور کہاوت وہ چیزیں بنتی ہیں جو معاشرے میں عمل ہو رہا ہوتا ہے، اس کا ایک نچوڑ ہوتا ہے کہاوت۔ تو ہمارے ہاں پنجابی میں ایک کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں کہ دوستی ملنے کھونو ادھار منگنے کھونو ویندے رانے، یعنی جو تعلق ہے آپ کا اس میں ملاقات کی کمی جو ہے وہ تعلق جاتا رہے گا، ختم ہو جائے گا، اور اگر لین دین ہے تو اس میں اپنے لین دین کے پیچھے نہیں کھڑے ہوگے تو وہ لین دین تمہارا ضائع ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ یعنی اگر اسے بالعموم میں کہوں کہ جو آپ کا تعلق ہے، ریلیشن ہے، جتنا ان کانٹیکٹ ہوگے اس تعلق میں اتنی مضبوطی آئے گی۔ اور یہ بات ہمیں محاورے میں اپنی انسانی زندگی میں مل رہی ہے، تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں، رابطہ جو ہے تعلق کی ترقی کا سبب۔ تو وہ رب کائنات عطا فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ تو ہم آپس کے تعلقات اور دوستیوں میں آپ غور کیجئے گا کیا دیکھتے ہیں۔ سنتے ہیں کہ بلوث تعلق ہوا کرتے ہیں، اللہ ہمیں دیکھنا نصیب کرے، کیونکہ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ کسی کو نہیں، اپنی طرف دیکھیں، جہاں تعلق ہے وہاں کہتے ہیں مجھے کیا ملا اس تعلق سے، میں نے کیا حاصل کیا اس تعلق سے۔ کیا یہ انسان کی عظمت ہے؟ کیا یہ بڑائی ہے یا مقام؟ ہمیں تو ایثار کا درس دیا گیا ہے، آپس میں ایک وجود ہونے کا فرمایا گیا ہے۔ ہمیں تو نہ صرف مسلمان، نہ صرف انسانیت، اللہ کی ساری مخلوق کی بھلائی کا درس دیا گیا ہے، اور ہم کہاں آ کر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم اس تعلق میں بھی یہ سوچتے ہیں کہ کیا فائدہ اس تعلق کا، مجھے کیا حاصل ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے آج؟ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ بنیاد ہے۔ جب اللہ کی یاد کی بات آئے گی تو ایمانیات کے ساتھ عبادات فرمائے گا۔ عبادات میں جب اذکار کی بات آئے گی تو ہر صالح عمل اپنے اپنے درجے میں اللہ کا ذکر ہے۔ پھر انہی اذکار میں جب قرآن و حدیث میں ذکر کثیر کی بات آتی ہے تو پھر بات اس نہاں خانے دل پر جا رکتی ہے، جسے آپ تصوف کہتے ہیں، جسے آپ سلاسل تصوف کے نام سے جانتے ہیں، ذکر اذکار کی محافل کا نام دیتے ہیں، کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ وہ حصہ ہے جو آپ کو ایمان میں وہ حلاوت اور قوت دیتا ہے کہ غفلت چھٹ جاتی ہے، ہوش رہتا ہے۔ اور جو اللہ جل شانہ کا شکر ہے وہ کیا ہے؟ جہاں جو حکم ہے اس حکم کو بعین ہی بجا لانے کی اپنی پوری صحیح اور کوشش کرنا شکر ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، فرض نماز چھوڑ دی، کیا ہم نے شکر ادا کیا؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، لیکن جو لقمہ کھایا نہیں سوچا یہ حلال تھا یا حرام تھا، کیا یہ شکر ہے؟ ہم کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے لیکن دوسرے کے حقوق پامال کر رہے ہوں، دوسرے کی بے عزتی کر رہے ہوں، یا اللہ تیرا شکر، اسے شکر کہیں۔ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کی مخلوق میں رہنے کا سلیقہ بھی حاصل کرتا ہے، اسے اپنی ذات اور اپنے خاندان وجود تک کی جو باتیں تربیت کی ہیں وہ نصیب ہوتی ہیں۔
تو شکر کیا ہے؟ تعمیل میں ہے. شکر کیا ہے؟ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. شکر کیا ہے؟ یہ ادراک رہے کہ یہ جہان فانی ہے. یہ جس طرح طلوع و غروب ہے، میری بھی زندگی کا بھی طلوع و غروب ہے. آج ہوں تو کل نہیں ہوں گا. تو کل جو نہ تھا، ہم میں سے کون تھا جی آج سے پہلے؟ اپنی زندگی کو دیکھیں. اگر کسی کی زندگی 50 سال ہے تو 50 سال پہلے وہ کہاں تھا؟ نان ایگزسٹنٹ. رب کائنات نے اسے ایگزسٹنٹ ادا. اس ایگزسٹنس کی کب تک کی اس دنیا میں موجود ہے، ایگزسٹنس کب تک ہے، کوئی نہیں جانتا. تو یہ شب و روز ہے. اسی طرح ہماری زندگی کی طلوع غروب ہے. نہیں تھے، اس نے ہونا عطا فرمایا. آج ہیں، کل نہیں ہوں گے. تو کیا آج کی جو سوچ اور کیفیت ہے، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، کسی کی نہیں مانوں گا، کسی کی عزت ہوتی ہے ہو، بے عزتی ہوتی ہے ہو، میں وہ کروں گا جو مجھے پسند. کیا یہ درس ہمیں قرآن دیتا ہے؟ آج جو مسلمانوں کی حالت اظہار ہے پوری امت کی، جو ہمارے رویے ہیں، جو ہماری گفتار ہے، جو ہمارا باہم لین دین ہے، یہ درس ہمیں قرآن دیتا ہے. لوگ ہمیں دیکھ کر کہتے ہیں ایسے مسلمان ہوتے ہیں، اور دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ میری غلطی اور گناہ ہے. اگر کوئی نقص نکال سکتے ہو تو کلام ذاتی دیکھو، کوئی اعتراض نکالتے ہو تو نکالو. ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماپتے ہو، مجھے ماپتے ہو، تو یہ تو میری غلطیاں اور گناہ ہیں کہ جو دین پر تہمت کا سبب بن رہی ہیں. تو جب بات شکر گزاری کی آئے گی تو ہر پہلو میں بندہ دیکھے گا، اپنی ذات کو دیکھے گا. آپ یقین مانیں، اپنے وجود کی صفائی یہ دینی احکامات میں داخل ہے، دینی رہنمائیوں میں داخل ہے. اپنے والدین کی خدمت عند اللہ بڑی مقبول ہے. قرآن کریم کی آیات ہیں نہ صرف خدمت کی، ان سے دعا کے لیے، ان کے لیے دعا کیا کرو. یا اللہ مجھے چھوٹا سا تھا، مجھے انہوں نے پالا، تو ان پر رحم فرما. قرآن فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا. تو اپنے ماں باپ کی خدمت، اپنے اولاد کی تربیت، ان کا حلال کھلانا عبادت ہے. وہ سارا کچھ جو میری اور آپ کی ضرورت ہے دین ہمیں بتاتا ہے، اسے اختیار کرو. اللہ تم سے راضی ہوگا، تمہیں عبادت کے درجات میں یہ حصے نصیب ہوں گے، اس کے اجر اور ثواب میں تجھے آخرت میں بخشش نصیب ہو. اور قرآن فرماتا ہے جنت کی نعمتوں کے بیان کے بعد، جنت کی نعمتوں کے اظہار کے بعد قرآن فرماتا ہے اور بھی بہت کچھ ہے. اور جب اس کی تفسیر کی جاتی ہے تو اس کی تفسیر میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، مفسرین کرام باقی بھی لکھتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں بیان فرمانے کے بعد اور پھر کیا عطا فرمایا جائے گا؟ دیدار باری تعالیٰ، اپنے اللہ کا دیدار کر پاؤ، جو تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت. فرمایا اور بھی نہیں. اس سارے کے حصول کے لیے کیا ہے؟ میں جب بھی ابراڈ کہیں آتا ہوں تو چونکہ دوست احباب سے ملاقات ہوتی ہے، مختلف گفتگو ہوتی ہے، تو کئی دوست تو اپنے کام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو کئی دوست اپنے کاغذات کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کوشش ہے کہ جہاں گیا ہوں وہاں کے کاغذات پورے ہو جائیں. کیوں بھائی کاغذات پورے ہو جائیں؟ اس لیے کہ وہاں کے جو قوانین ہیں ان کے تحت جو سہولت ہے وہ بھی میسر آئے گی، اور وہاں کا سٹیزن ہونا جو ہے میرے حقوق بھی بڑھ جائیں گے، سہولت بھی بڑھ جائے گی، اور جو محنت مزدوری کرنی ہے اس کے لیے بھی راہیں زیادہ کھل جائیں گی. ان قبرستانوں میں جا کر دیکھو کتنے ایسے لوگ تھے جو اس تلاش میں آئے، کاغذ بنے، فائلیں بنی، محنتیں کی، پھر کیا ہوا؟ زندگی تمام ہو گئی. تو دنیا کی زندگی میں یہ منع نہیں اسلام فرماتا کہ محنت نہ کرو، بلکہ بندے مومن کو دوسروں سے زیادہ محنت کرنی چاہیے تاکہ کوئی دیکھ کر یہ نہ کہے کہ مسلمان ایسا نالائق ہوتا ہے. جس شعبے میں اس شعبے میں لیڈنگ رول پر اسے ہونا چاہیے، اس کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ بندے دیکھ کر کہیں کہ یہ کہاں سے تربیت لی ہے. ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس راہ کی وہ نشان منزل ہیں.
آپ تاریخ کا مطالعہ فرمائیں. آج تو یہ 2 کلک پر تاریخ ہے نا، سرچ کریں. حالانکہ اس سرچ میں ضروری نہیں ہے کہ تاریخ حقیقت بیان کی گئی ہو، لیکن اتنی واضح حقیقت ہے کہ اسے ساری ملانے جلانے کے باوجود رد نہیں کیا جا سکتا. جہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا میں گئے، آج تک وہاں پر اذان ہوتی ہے، مسلمان بستے ہیں. ضروری نہیں کہ ہجرت کر کے ساتھ گئے، وہاں کے لوگوں نے اسلام اختیار کیا. کیوں؟ ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں جہاں لوگ فاتح بھی ہوتے ہیں، لوگ محکوم بھی ہوتے ہیں. آج بھی ہو رہا ہے. مانتا کوئی نہیں کسی کی، مار کھاتے رہتے ہیں، نقصان ہوتے رہتے ہیں، ظلم ہوتے رہتے ہیں. مانتا کوئی نہیں، ساتھ کوئی نہیں شامل ہوتا. کیوں شامل ہوئے لوگ دین میں، اسلام میں؟ اس لیے کہ جو درس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس میں محمود و ایاز ایک جگہ بیٹھتے تھے. اور آپ سیرت پاک کا مطالعہ فرمایا کریں، اپنے بچوں کو پڑھایا کریں. سیرت پاک سے جیسے درود شریف پڑھنے سے اجر اور ثواب اور ضروریات کی تکمیل ہے، درود شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی ہے. اسی طرح سیرت پاک پڑھو، اپنے معاملات کو دیکھو کہ زندگی کے معاملات میں سیرت پاک سے رہنمائی حاصل کروں. اپنے بچوں کو پڑھو. جب سیرت پاک پڑھو گے، واقعات دیکھو گے، تو حقائق بھی جانو گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی بڑھے گی. یہ اثرات پیدا ہوتے ہیں. آپ دیکھو جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ جہاں گئے ہیں اس طرح کے بیانات لمبے نہیں ملتے، لیکن انہوں نے لین دین جہاں کیا. اگر نقصان اپنی طرف آتا ہے تو انہوں نے نقصان اٹھایا. اگر سامنے کو کمزور ہے تو اس کا حق اس کے ہاتھ پر رکھ کر دیا. یہ نہیں کہا کہ تو کمزور ہے تو میں فاتح ہوں، نہیں. انصاف کلی طور پر دیا. اس انصاف کا دینا، اس مساوات کا ہونا لوگوں کو دین اسلام میں لے آیا. انہوں نے اون کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ان کا مذہب ہے آنے والا کا، نہیں. ہم پر ظلم ہو رہا تھا، انہوں نے اس ظلم کو روکا اور ہمارے حقوق ہمیں نصیب ہو رہے ہیں. آپ تاریخ پڑھیے، یہ نہ کہیں کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یا پیر صاحب کہہ رہے ہیں. اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو صحیح. اور قومیں ایسے نہیں بنتی جیسے میں اور آپ اپنے دن گزار رہے ہیں. روز ایک دن گزارنے کے لیے ہم سورج کو دیکھتے ہیں، آج کا دن گزر جائے. لوگ برائی میں نسل بعد نسل چیزیں سکھاتے ہیں اور ہم کیسے کمزور ہو گئے کہ اتنی نیکی اور اچھائی لے کر دن گزار رہے ہیں، نہ خود اس پر قائم ہیں، نہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. تو پھر اس کے نتائج دیکھو نا. امت کے حوالے سے دیکھو، اپنی قوم کے حوالے سے دیکھو، فلسطین کے دیکھو، کشمیر کے دیکھو، اپنے گلی کوچوں میں جا کر دیکھو. جو کچھ میرے محلے میں ہو رہا ہے ظلم، جب وہ مجھے نہیں نظر آ رہا تو میں کہاں کشمیر پہنچوں گا، میں کہاں فلسطین پہنچوں گا. میں اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، میں کسی کو کیا سہارا دوں. وجہ ہماری زندگیوں میں شکر گزاری نہیں رہی. قرآن فرماتا ہے جب دین سے اور حق سے کوئی دور ہوتا ہے، قرآن فرماتا ہے خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں اور شیطان اسے ہو اور ہوا دیتا ہے کہ نہیں تمہاری زندگی ہے، تم جو چاہ رہے ہو وہ کر رہے ہو. اگر تم جو چاہ رہے ہو وہ کر رہے ہو تو یہ چاہنا تھا نا کہ میں کب پیدا ہوتا، یہ بھی چاہنا تھا نا کہ کس رنگ و نسل میں پیدا ہوتا، یہ بھی چاہنا تھا نا کہ میری شکل و صورت کیا ہوگی، یہ بھی چاہنا تھا نا کہ میں دنیا پر کب تک رہوں گا، کب موت واقع ہوگی. اتنی سارا فرصت ہے کہ ان ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہدایت پر آتے ہو یا انکار کرتے ہو یہ تو تیرا اختیار ہے، اور اس کو تو کل سمجھ کر بیٹھا ہے تو یہ کل تو تیرے ساتھ نہیں جائے گا. فرمایا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. یہ جو یزکیکم ہے نا، وہ تم کو پاک کرتے ہیں، یہ عرض کر رہا ہوں.
یہ عرض کر رہا ہوں کہ وَيُزَكِّيكُمْ کے معنوں میں فَاذْكُرُونِی سمجھو، اللہ کی یاد سے میں اس نہاں خانے دل کو پاک کروں۔ اور ایک چیز اور عرض کروں، ہمیں بیانات مواقع موٹیویٹ کرتے ہیں، ہم باتیں سنتے ہیں، اسیس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، حالات بھی ایسے ہیں، مجھے ایسا کرنا چاہیے۔ میں نہ اپنی کمزوریاں بتاؤں، مجھے تو پتا ہے نا، اپنے گریبان میں جھانکوں، مجھے تو پتا ہے کہ میرے اندر کیا کمزوری ہے۔ ہم وہ سارے ادراک کے بعد پھر بچوں کی طرح بیٹھے ہیں کہ ہر سال کو آئے پھر ہمیں دستک دے، جو جانتے ہیں یار یاد رکھو یہ ختم۔ بندہ مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ سمجھے، عمل کرے، اس پر ڈٹ جائے، تا دم واپسی اس پر قائم رہے، اپنے اللہ سے استقامت مانگے۔ اس لیے یہ کوشش فرمائیں، جب میں آپ کے چہرے آ کر بیٹھ کر دیکھیں نا تو کتنے مجھے آپ کے چہرے شناسا لگتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بار بار کی حاضری، بار بار کا بیٹھنا، کبھی آپ تشریف لے گئے، کبھی میں حاضر ہوا، لیکن یہ کب تک ہے کون جانتا ہے؟ تو اس پختگی کو دیکھیں اپنے اندر، اور اس پختگی کے لیے مجھ سے پوچھو گے تو میں یہی نسخہ آپ کو بتاؤں گا، فَاذْكُرُونِی، ایسا کرو کہ اذکرکم نصیب ہو کہ اللہ تمہیں یاد کرے، خلوص سے کرو، وہ بے نیاز ہے۔ اس یاد میں مانگنا تم نے اپنا ہے، دینا کچھ نہیں ہے۔ جو سمجھ رہے ہو میں وقت لگا رہا ہوں، وہ وقت کی توفیق تمہیں وہ دے رہا ہے، وہ وقت اس کا دیا ہوا ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے۔ ہر پہلو سے تمہیں ان ملنا ہے، اس کی طرف دیکھو تو وہ تو قادر مطلق ہے۔ اس لیے میں خصوصاً جو احباب سلسلہ ہے ان سے عرض کروں گا کہ ہمیشہ کوئی نہیں ہوگا آپ کے ساتھ، اس وقت کو قیمتی جانے۔ مجھے کسی نے سکھایا ہے تو میں آپ کو سکھا رہا ہوں، اگر یہ میرا فریضہ ایسا ہے تو ایسا ہی آپ کا بھی ہے۔ اگر میں آپ سے اپنے ذاتی لالچ لیتا ہوں افزانے میں تو مجھے بتائیں کہ یہ ہم سے اپنے لالچ کے لیے بات کرتا ہے، یہ افزانا چاہتا ہے، ہم سے واہ واہ چاہتا ہے، اپنی تعریف چاہتا ہے، اپنی ضروریات ہمارے ساتھ منسوب رکھی ہوئی ہیں، ہمارے سے دنیا بنائی ہے کوئی چیز، اگر ایسی سمجھیں تو اسے بتائیں، نہیں تو جو میں عرض کر رہا ہوں اسے ایسا سمجھیں کہ اس پر محنت فرمائیں، اس کی محنت آپ کو نظر آئے گی، اپنے اعمال میں نظر آئے گی، اپنے کردار، اپنے دیکھنے میں نظر آئے گی۔ کیا مقصد ہے کہ یہاں دارفان بنایا جائے؟ کیا مقصد ہے کہ یہاں دارفان کے ساتھ ایک سلسلہ عالیہ کا نظم ہو؟ کیا مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا جائے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ نصیب ہو اذکرکم کہ اللہ تمہیں یاد کرے، یعنی اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگیاں مزین ہو، کوئی زندگی کا مقصد ہو۔ کیا مقصد ہے زندگی کا؟ اور اللہ کریم حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرمائے، صوفیاء آپ سوچ نہیں سکتے جتنی بندے پر پابندیاں لگاتے تھے، انہوں نے نہیں کوئی پابندی لگی۔ قرآن کریم فرماتا بالغدو والآصال، صبح و شام قرآن کریم نے فرمایا۔ اس کے علاوہ بزرگ پابندیاں لگاتے تھے، ہم تو ہماری تو زبان نہیں رکتی، جنہیں تصوف سکھایا جاتا تھا انہیں کہا جاتا تھا کہ کلام کم کرنا ہے، بلا ضرورت تم نے نہیں بولنا، تسبیح کرو یا خاموش رہو۔ اور آپ کو پتہ ہے خاموش رہنے میں راز کیا ہے؟ اس لیے کہ جتنا کلام کرو گے اتنے الفاظ ادا ہوں، ہر الفاظ کے ساتھ ایک کیفیت ہوگی، اس کا اللہ کو حساب دینا ہوگا، اس کی دی ہوئی قوت کو صرف اس لیے کہتے تھے کم کلام کرو، متوجہ رہو، جتنا کلام کرو گے اتنے توجہ ہٹ جائے گی۔ کم سو، ہماری تو نیند زائد نہ ہو تو آدھی باتیں نہیں سمجھ آتی، کہتے ہیں کم کھاؤ، کھانا زیادہ نہ کھاؤ، بسیار خوری میں نہ پھنسو۔ پھر محنت اور مجاہدے میں کتنے کتنے وقت کی ذکر کا فرما دیا جاتا تھا، ذکر لسانی کی کتنی کتنی تسبیحات فرما دی جاتی تھیں،
کوئی پابندی نہیں. اب اگر حلال کھانے کا کوئی کہہ رہا ہے تو قرآن نہیں فرما رہا. دوسرے کا حق تلف نہ کرو، قرآن نہیں فرما رہا. دوسرے کی بے عزتی نہ ہونے دو، نہ کرو، قرآن نہیں فرما رہا. یہ جو جتنا لحاظ ہے یہ ہمیں دین نہیں سکھا رہا. وہ حصے جو ہمارے زندگی کی انتہائی ضرورت ہے اللہ نے ہمیں وہ عطا فرمائے ہیں. مشائخ نے اس سے بڑھ کر کوئی پابندی نہیں لگائی. اگر میری بات نہیں سمجھ آئے تو سلاسل تصوف پر ریسرچ کرنا آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ لوگ کتنی محنتیں کرتے تھے. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. بڑے حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ جب ذکر سکھایا کرتے تھے تو وہ مشاہدہ بھی کرایا کرتے تھے. بعد میں بند کر دیا اس لیے کہ لوگ پھر اصل سے ہٹ کر دھیان دوسری طرف لے جاتے ہیں. مجھے بڑا کشف ہوتا ہے، میں بڑا بزرگ ہوں. تو جس بزرگ سے وہ کلام کراتے تھے اس بزرگ کی تاریخ، جس شہر میں اس کو رہتے تھے وہاں سے وہ متحدہ ہندوستان تھا، سفر کرتے ہوئے وہ ہندوستان کے کہیں سینٹر سے آگے چلے گئے. وہاں سے انہوں نے زندگی صرف کی اور اللہ سیکھی. کئی سال کے بعد اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت مجھے اجازت دیں کہ میں واپس چلا جاؤں. جہاں تک میں سیکھ سکتا تھا، جتنا وقت بسر کر سکتا تھا میں نے بسر کر لیا. اب مجھے اجازت دے دیں میں واپس چلا جاؤں. جانتے ہیں شیخ نے انہیں کیا کہا؟ انہوں نے کہا چلے جاؤ واپس، لیکن اپنی آبادی میں نہ جانا. اپنی آبادی میں جاؤ گے جیسا وہ تم سے برتاؤ کریں گے ویسا تم ان سے برتاؤ کرو گے. جو کچھ اتنے سالوں میں محنت کیا ضائع کر دو. حضرت فرمایا کرتے تھے باقی ماندہ زندگی اس شہر میں داخل نہیں ہوا، ان مضافاتی علاقوں میں رہ کر یہیں دفن ہو گیا. ان کیفیات کی حفاظت کے لیے کہ اتنے دھکے کھا کے جو سیکھے ہیں، ایک دوسری کی یخ میں اسے ضائع نہ کر دوں. ہمیں تو کوئی پابندی. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ کیفیت جو ہے وہ یزکیکم. اگر سمجھنا چاہتے ہو تو اپنی گفتار کو دیکھو. تمہاری گفتار ہے کہ تمہارا تزکیہ ہوا ہے، لین دین ہے، لوگوں کا اعتماد ہے، لحاظ کرتے ہو بڑے کا، شفقت کرتے ہو چھوٹے پر، حقوق پورے کرتے ہو اہل خانہ کے، بچوں کے، والدین کے، بہن بھائیوں کے، عزیز و اقارب کے، اہل محلہ کے حقوق پورے کرتے ہو. جو ذمہ داری اٹھاتے ہو، عہد کرتے ہو، جو اسے وفا کرتے ہو. اگر کرتے ہو تو سمجھ آئی وہ یزکیکم کہ وہ حصہ جو نبی کریم نے تزکیہ کا فرمایا اس سے مجھے نصیب ہو رہا ہے. نہیں تو آج فرصت ہے، اسے سیکھو، اس پر محنت کرو. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تمہیں کتاب اور دانائی کی، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں باتیں، یہ کتاب و حکمت ہی ہے نا جو میں عرض کر رہا ہوں. کہ اس نے تلاش کرو کہ کتاب و حکمت یہ میرے اندر ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو پھر اپنے اعمال درست کرو، پلٹو، دیکھو، اپنے اللہ سے آسانی مانگو. وہ غفور الرحیم ہے، معافی فرماتا ہے، استعداد بھی عطا فرماتا ہے. صدق کے دل سے اپنا آپ اپنے اللہ کے حضور پیش کرو. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. کیا حق تھا ہمارے پاس، اس حق سے کون واقف؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے. میرے اللہ نے مجھے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، کون جانتا تھا؟ کسے معلوم تھا کہ میں ایسا زمین پر سجدہ سرے دوں گا جو مجھے اس نے بلندی دی، میں اسے زمین پر ٹیک دوں اور کہوں سبحانہ ربی الاعلی، اور رخ بیت اللہ کا مجھے نصیب ہو تو یہ میرے اللہ کو سجدہ ہوگا. کون جانتا تھا؟ کون جانتا تھا کہ میں اپنی ضروریات کی تکمیل کروں گا اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، مجھے بندگی نصیب ہوگی. وہ شان والا جسے کوئی احتیاج نہیں، اس نے مجھے پیدا کر دیا کہ میں اس کے سجدے کروں، اس کی عبادت کروں، میں اس سے مانگوں، وہ مجھے عطا فرمائے. ایک لحظے کو اپنے اور اپنے اللہ کے تعلق کو سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح. تو یہ میں عرض کروں گا کہ یہ محفل، یہ نشستیں
یہ آنا، یہ بیٹھنا یاداشت تو ہے، پابند تو کوئی نہیں کسی کو کر سکتا، ہر ایک کی اپنی زندگی ہے، لیکن وہ کون سی مومن کی فراست ہوگی ان حقائق کو سمجھنے جاننے کے بعد پھر ہم نہ اختیار کر پائیں۔ اختیار کریں، محنت فرمائیں، اپنی زندگی کی نگرانی فرمائیں، اپنے حصے کا کردار اچھا ادا کریں، کلام کریں، صالح کلام کریں، کلام کریں جس سے مخلوق کو سکھ ہو، رائے دینی ہے رائے دیں، فساد نہ کریں۔ لیکن یہ سارا کچھ ہمارے معاشرے میں ہے۔ جب یہ سارا ہمارے معاشرے میں ہے تو نتائج پھر کس نے بھگتنے ہیں؟ کوئی اور آئے گا بھگتنے، اس لیے ہم بھگت رہے ہیں۔ وہ مذہب کے نام ہو، وہ سیاست کے نام ہو، وہ قومیت کے نام ہو، وہ خطوں کے نام ہو، یہی تضادات، یہی ضدیں ہمیں ڈبو رہی ہیں۔ دنیا میں جانوروں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، انسانوں کو جہاں ذبح کیا جا رہا ہے ان کے حقوق کی بات کوئی نہیں کر رہا۔ سارے گواہ ہیں شاید۔ تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا، اپنی معاملات زندگی کا جائزہ لیں، جہاں کمزوری ہے دور فرمائیں، اللہ اللہ کریں، اپنی نماز جب پڑھیں اس میں دھیان رکھا کریں۔ ساری زندگی کی سوچیں نماز میں لے کر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، کوئی پتہ نہیں سجدہ ہے، کوئی پتہ نہیں رکوع ہے، کوئی پتہ نہیں قیام ہے، تشہد ہے، ہم کہاں ہیں؟ ساری زندگی کی جھمیلے نماز میں حل کر کے نکل رہے ہوتے۔ متوجہ رہو نماز میں متوجہ رہو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمازی جب تک متوجہ ہوتا ہے اپنی نماز میں، اللہ اس کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ نماز کا ترجمہ جانو، جب نماز پڑھ رہے ہو تو محسوس کرو اپنے اللہ کے روبرو ہوں، اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اپنے اللہ کے حضور سرگوشیاں کر رہا ہوں، اس کے حضور مانگ رہا ہوں۔ اس توجہ کے ساتھ نماز پڑھو، جب تمہیں اللہ کریم کی توجہ نصیب ہوگی وہ نماز تمہارا حال بدل دے گی، تمہارے اعمال بدل دے گی۔ وگرنہ کیا ہوگا کہ جہاں مطاف میں بھی جاؤ تو خیال رکھیں کہ آپ کی بیلٹ آپ کے ساتھ ہو، کمال۔ مساجد میں جاؤ سامان کی حفاظت خود ذمہ دار، کمال ہو۔ مسجد کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے تالے لگاؤ، کمال ہو گئے۔ کہاں پہنچ چکے ہیں؟ ان اعمال کے ساتھ جو لحد میں اتریں گے تو یہ دکھ یہاں سیڑ رکھے ہیں، سکھ آگے بھی نظر نہیں آتا۔ ایسے اعمال جو ہمارے ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے یہاں تڑپ ہم رہے ہیں، نہیں لگتا کہ ہم قبر میں اتریں گے تو کوئی سکھ پائیں گے۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں بہتری کی توفیق دے، اللہ اس امت کو اتفاق دے، اللہ ہم سب کا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے، اپنے لطائف اپنے مراقبات پر محنت فرمائے، تحریراً تقریراً ہر دو پہلو سے، اور تیسری ظاہری تربیت موقع کی تیسرا پہلو آپ کو اللہ نے میسر فرمائی، آگے آپ کی مرضی، ہر ایک کو اس نے مرضی دی ہے، کوئی کون ہوتا ہے جو کسی کی مرضی کو مداخلت کر سکے؟ لیکن جو قرآن کریم حقائق بتا رہا ہے اس راہ کو دیکھ کر چلیں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں تو نقصان اٹھائیں گے، یہاں بھی رزیل، اگلے جہان بھی نقصان، اور یہاں کی تکلیف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، تو صحابی رسول نحیف تھے، کمزور بھی تھے اور بیمار بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت دریافت فرماتے ہوئے فرمایا تم نے کچھ دعا مانگی ہے؟ کو ماجرا ہے ایسا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، یا اللہ میں بڑا کمزور ہوں، کمزوریاں غلطیاں ہوں، مجھے یہیں سزا دے دے، اگلے جان میں سزا نہ ہو مجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ یہاں بھی سکھ دے اور اگلے جہان بھی سکھ دے۔ تو وہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہاں بھی ہدایت دے، اعمال صالح دے، وہاں کے لیے بھی معافی دے، اور اپنی جو رضا ہے وہ عطا فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔